بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل. پیارے دوستوں، ہمارے چینل فن ویر مزدلفہ میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک اچھی اور ایک نئی اسٹوری شیئر کرنے لگی ہوں. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا. چلے آئیں اب اسٹوری کی شروعات کرتے ہیں. دوستوں، آج میں آپ کو ایک ننھی چنٹی کی محنت کی اسٹوری سناؤں گی. ننھی چنٹی اور اس کے محنت کا سفر. ایک وقت کی بات ہے. ایک جنگل میں ننھی چنٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی. ننھی چنٹی کی ماں جب صحت مند تھی، اپنے اور ننھی چنٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی. لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بری ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چنٹی پر آ پڑی. اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے کچھ نہ ہوگا. آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت کھانا بالکل ختم ہو چکا ہوگا. ننھی نے کہا، یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں تو بہت چھوٹی ہوں، صرف چند دانے ہی لا سکتی ہوں. اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی. اس نے سوچا کہ اب میں بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی. اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چونٹیاں جاتی ہوئی نظر آئیں. جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے. ننھی نے دیکھا کہ جو چونٹیاں ہیں وہ چھوٹے دانے بڑی تیزی سے منہ میں اٹھا کر جا رہی تھی، جبکہ بڑے چونٹے بڑے دانے منہ میں دبا کر جا رہے تھے. اس نے بھی ایک بڑا سا دانا منہ میں پکڑا اور چل پڑی. لیکن ابھی چند ہی قدم چلی تھی کہ وہ تھک گئی. اس دوران ایک بری چونٹی کی نظر ننھی پر پڑی. اس نے بولا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ ننھی نے سارا واقعہ سنایا تو بڑی خالہ ہنس پڑی. بڑی خالہ ننھی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جس کی چھاؤں بہت ٹھنڈی تھی. بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرف پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے تم اپنے گھر لے جاؤ. بڑے دانے تم اپنے گھر نہیں لے جا سکتی. ننھی بیچاری بہت پریشان تھی. پھر چنٹی خالہ بولی، چلو ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں خوراک کے بڑے دانے دے دیتی ہوں. خالہ نے کہا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ، میں اپنے گھر سے بڑے دانے تمہارے گھر لے چلتی ہوں. ننھی چونٹی خوش ہو کر بولی، مجھے ہر شرط منظور ہے، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی. خالہ چنٹی نے اسے یہ شرط بھی بتائی تو ننھی چنٹی نے فوراً کہا، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے. دن گزرتے رہے. ننھی چنٹی روزانہ 3 گھنٹے کام کر کے خالہ چنٹی کے گھر چھوٹے دانے جمع کرتی رہی اور خالہ چنٹی روزانہ بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی رہی. ننھی کی ماں خالہ چنٹی سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ خوراک جمع کرنے میں ننھی کی مدد کر رہی ہے. جب ننھی ذرا آرام کرنے لگتی تو خالہ چنٹی اسے فوراً سے کام کرنے کی تاکید کرتی. ایک دن خالہ چنٹی نے ننھی سے کہا، ننھی، اب دانے جمع کرنا بند کر دو. ننھی نے کہا، خالہ چنٹی، میں کچھ اور دانے جمع کرنا چاہتی ہوں. دراصل ننھی چاہتی تھی کہ خالہ چنٹی ان کے گھر بڑے دانے جمع کرتی رہے. بس ننھی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے. خالہ چنٹی نے کہا. ننھی نے خالہ چنٹی کی بات مان لی. پھر دونوں اپنے گھر کو روانہ ہو گئی. دن گزرتے رہے. ننھی کے گھر میں بہت سی خوراک جمع تھی. ننھی چنٹی اپنے گھر میں خوراک کے بڑے دانے دیکھ کر خالہ چنٹی کی بڑی شکر گزار تھی. سردیاں اپنے زوروں پر تھی. باہر بہت ٹھنڈ تھی. سب جانور اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی چنٹی کے دروازے پر دستک ہوئی. ننھی نے جا کر دروازہ کھولا تو خوشی سے
اس کی چینخ ہی نکل گئی۔ بری مہربان خالہ چونٹی دروازے پر کھڑی تھی۔ ننھی نے فوراً ہی ان کو اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر توازے کی۔ اس کی ماں بھی خالہ چونٹی کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ ننھی چونٹی نے خالہ چونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی۔ خالہ جان، آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی۔ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ چونٹی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں ہے جو میں نے گودام میں جمع کی ہے اور جو تم لے کر آئی تھی۔ ننھی بہت حیران ہوئی اور بولی، خالہ جان وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے دانے تھے۔ بھلا ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں اور ان بڑے دانوں کا کیا مقابلہ؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کیے تھے یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر جمع کیے ہیں۔ خالہ چونٹی نے ننھی کی ماں سے ننھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لی تاکہ وہ اسے خوراک دکھا سکے۔ جب ننھی خالہ چونٹی کے گھر پہنچی تو حیرت سے اس کی چینخ ہی نکل گئی۔ ارے خالہ جان، یہ کیا؟ کیوں ننھی، دیکھا تم نے؟ یہ چھوٹے چھوٹے دانے زیادہ ہیں یا وہ خوراک جو میں نے تمہارے گھر جمع کی ہے وہ زیادہ تھی؟ خالہ چونٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ننھی نے حیرانگی سے کہا، خالہ جان، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک نہیں جمع کر سکتی۔ ننھی نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ چونٹی نے ننھی چونٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو ننھی، یہ سب خوراک تم نے ہی جمع کی ہے۔ یہ خوراک اس لیے زیادہ ہے کہ تم نے ہر دن بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بہت باقاعدگی سے مسلسل کیا۔ یہ اسی کا کمال ہے۔ خالہ چونٹی نے کہا، یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اب ننھی کو سمجھ آ گیا تھا اور ننھی چونٹی نے سوچا کہ اب وہ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے دانے ہی جمع کرے گی۔ اخلاق کی سبق، محنت، تسلسل اور ایمانداری سے کام کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ چھوٹے قدم بھی بڑے مقصد تک پہنچا سکتے ہیں، بس ان میں لگن اور محنت ہو، جیسے ننھی چونٹی نے کیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ مزید نئی کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔